کہ میں جمعہ پڑھ کے میں اس زمانے میں ریڈیو میں ملا، تو جمعہ پڑھنے کے بعد کیونکہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ اور پھیل جاؤ، دور دور تک پھیل جاؤ. تو میں دور تک نہیں پھیلتا تھا. میرے لاہور میں کام تھا، امریکن ایمبیسی کو میری ضرورت تھی. میں جمعے کے دن وہاں ان کے تراجم انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں کر کے دیتا تھا اور معقول معاوضہ حاصل کرتا تھا. پھر ان کو وائس آف امریکہ میں کچھ ریکارڈنگ کی ضرورت تھی، وہ ظاہر ہے کہ میں کرتا اور پتی کرتا. تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد، جمعہ پڑھنے سے پہلے تو خرید و فروخت بند کر دو، لیکن اس کے بعد اس کا سہارا لے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں باہر نکل جاؤ. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں بھی اب اللہ کے فضل کی تلاش میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کچھ طے نہیں کیا ہوا، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جا کے آرت منڈی میں یا اکبری منڈی میں یا سوتر منڈی میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو جیسا کہ حکم تھا یہ کیا. جب میں نے یہ آیات پڑھی تو میرے دل پہ یہ وارد ہوا کہ اللہ کا فضل خالی روزی نہیں، اور رزق کی یہ جو ہم کھانے والا ہے، ماں کی دال چھلکے والی، بغیر چھلکے والی سوکھی، گرم مسالہ، نون مرچا، جو جھگڑا چلتا ہے، یہی تو نہیں ہے. اللہ کا فضل تو بڑے ہوئی. پھر اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری ماں نے جس لڑکی کو تلاش کیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، جو رواج نہیں تھا. تو میں نے کہا اماں کیسی؟ کہنے کہ بس ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی اس میں کثر ہے، ذرا بھنگی ہے، تو تم اسے برداشت کرنا کہ یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کا فضل تم کو اس میں تلاش کرنا. لڑکی کی شکل میں نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ماں بڑی درجے کی ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. تو وہ اسکول کی سب کہنے لگے، میں یہ بھی گٹکا تھا تو پڑھاتا تھا گاؤں میں. تو جب میری شادی ہو اٹھائی، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً ملکہ نور جہاں سے نہیں تھی. اور میں نے اسے کہا پلیز اپنی آنکھیں کھول کے ٹی وی دیکھنا چاہ رہا. وہ ٹی وی بھی کوئی نہیں. تو کہتا مجھے بڑا شوق ہوا کہ یہ ہماری میرے ساتھ کیا مزاق کیا. میں نے کہا اماں وہ تو ٹھیک تھا. چل گئی نہیں ساتھ ٹھیک تھا جی، تو اللہ کا فضل ہو گیا تو ٹھیک ہو جاتی. تو وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. تو جب اس نے یہ کہا تھا، اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلوں. تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ذرا دور آپ پیدل چلیں گے. میں کہا خادم حضرات جو پیدل چلتا چلتا مجھے سے پریکٹس نہیں گئی تھی. میں تو منہ میں گولی رکھ کے ہاتھ نہیں چلتا، لیکن میں رکھتا رہا چلتا. یہ جو عمران خان کا ہسپتال ہے ہمارے لاہور میں، قبر خان میں، یہ کھلی جگہ ہے. تو وہاں پر جھگیاں ہیں بہت سارے، یہ چنگروں کی، اور وہ لڑکے جو ہے بچے ان کے وہ کٹھے کرتے ہیں پرانے لفافے. وہ بڑا لمبا ٹریڈ ہے ان کا، بہت زیادہ جھگیاں آپ کو بالکل جاتی ہیں. تو اس نے وہاں جا کر جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو 14 15 16 سال کے لڑکے تھے، بڑے اچھے ٹریڈ کے، جو یہ پیشہ کرتے تھے لفافے تلاش کریں. وہ بیٹھے، تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا کہ آ گئے آ گئے آ گئے، خوب مہربان. اور انہوں نے جیب سے نکال کر سیٹی بجائی. سیٹی بجا کے وہ سارے اپنی کتاب میں 8 لڑکے سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پھر تیار ہے، ان کو ٹھیک ہے بٹنے لگاؤ. بٹنے لگا لی. وہاں کرکٹ کا میچ ہوا اور یہ کھڑے ہو گئے امپائر میں. کہنے لگے یہ کئی مہینوں سے کھیلتے تھے، ان بیچاروں کو کوئی امپائر نہیں ملتا، تو لڑتے تھے. تو میں جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا تو میں نے کہا یہ تو یہاں پڑا ہے. بڑے اسٹرکٹ امپائر تھے اور بڑی سختی کے ساتھ ہر بات. جب انہوں نے ایک لڑکے کو LBW دیا تو میرے اندازے کے حساب سے غلط تھا، لیکن جب انہوں نے انگلی اٹھائی تو بلا چھوڑ کے نہیں. ایسے ڈسپلن بچے تیار کیے ہوتے، کیونکہ وہ جو بندہ تھا انہیں کھلانے والا وہ کسی اور چیز پہ کھیل رہا تھا اور وہ پھر کسی کو نصیب ہوتی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں آ جاتا ہوں ہر جمعے ان کے ساتھ وعدہ، اور اس طرح میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں اور مجھے اس کا فضل کثیر صورت میں نصیب ہوتا ہے. تو میں تو اس کا یہ اب میں ان سے بڑا شرمندہ کہ میں تو جا کے ترجمے کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا، کیونکہ بریکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے آپ. تو میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا کہنے کا پہلے یہ تھا
کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تو مجھ پر وارد ہوا کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ بہت کچھ وارد ہوتا ہے، بعض اوقات احساس ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن معنی آپ کے اوپر کھلتے جاتے ہیں بار بار پڑھنا۔ تو کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو کیونکہ اس میں تھا کہ پھیل جاؤ، تو میں گھر سے نکلا اور مجھے پھیلنے کے یہی معنی آتے تھے کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ میں کہنے لگا اشفاق صاحب لاہور میں چلتا گیا اور ریلوے اسٹیشن کے پاس وہاں پہنچ گیا جہاں پر میرے رشتے کی ایک بھانجی رہتی اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے، یہ تو میرے چچا کی بیٹی، لیکن چونکہ وہ امیر آدمی نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کو کوئی توجہ نہیں کی، درخور اتنا نہیں سمجھا تو کبھی ملیں گے۔ تو جب میں چلتا اس کا گھر آ گیا تو میں دیکھا، میں اندر گیا تو اس نے خوشی سے چیخیں ماری کہ ماما جی آ گئے، ماما جی آ گئے، اور اپنی بیٹی کو بلا لیا، دوست کی بیٹی کہ یہ میرے ماما جی ہیں، وہ بھی لپٹ گئی کے اندر میرے ساتھ کہ ماما جی آپ ہمارے پاس آتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس کے فضل کی تلاش میں نکلا ہوں تو آج مجھے یہ فضل نصیب ہوا ہے، پہلے میں مرکوز رہتا تھا اپنی سے۔ تو وہاں کیا لگا مجھے اس بات کا احساس ہوا، پتہ چلا کہ 5 لڑکیاں تھیں جو جمعے کے دن پریکٹیکل کرنے، پرائیویٹ پریکٹیکل کرنے کے لیے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کسی بڑے کالج میں کہ جمعے کی شام کو کریں گے۔ تو وہ چونکہ اکیلی ہوتی تھیں اور علاقہ بہت دور کا تھا تو وہ ڈرتی تھیں اور جاتی نہیں تھی۔ تو کہنے لگے کہ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں لکڑی کی بندوق رکھ کے جانے سکھاؤں، میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہر جمعے اب میں کرخندار بن کر اور ایک سپاہی بن کر ان کو کالج لے جاتا بھی رہا، پریکٹیکل کرواتا بھی رہا، گھر چھوڑ کر۔ تو یہ میری ڈیوٹی مجھے اس آیت کی طرف سے میرے اوپر لگ گئی، میں خوش رہا۔ میں کہتا زندگی میں کتنا خوش اور اتنا کنٹینٹ کبھی نہیں جتنا کہ اللہ کا فضل جب مجھے ملتا تھا تو میں پہلے والے فضل میں مجھے اتنا لطف نہیں آیا جسی میں وہ بھی شاید فضل ہی ہو۔ تو پھر میں یہ ایک دن پھر میری بھانجی نے کہا کہ ماما جی آپ آتے تو رہیں گے یہاں کے نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں ضرور آتا رہوں گا۔ اس نے کہا اس لیے کہ سیدھا کا اور سجیلا کا یہ بندوبست ہو گیا کہ انہوں نے ایک وین دے دیا وہ پرائیویٹ اسکول تاکہ لڑکیاں وہاں جا سکیں، ہم کچھ ان کو چندہ دیں گے 30 روپئے مہینہ، ایک دن جانا ہے 3-4 سفر کا ملے، تو اب ضرورت نہیں ہوئی آپ کی۔ میں نے کہا نہیں میں پھر بھی آتا رہوں گا لیکن اس فریکوینسی کے ساتھ نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ اور تلاش کرنی پڑے گی نوکری۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جس میں امپلائمنٹ ایکسچینج میں جا کے آدمی کو نوکری تلاش کرنی پڑتی، ایسے ہی سب کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ بیٹھا نہیں ملتی نوکری۔ فضل کی نوکری تو پھر بڑے مزے کی نوکری ہوتی ہے اور وہ لوگ کتاب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے پھر میں اپنی بھانجی سے ملنے زیادہ فریکوینٹلی نہیں جا سکا لیکن ان سے رابطہ رہا، اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے میری ایک کھوئی ہوئی بہت ہی پیاری رشتے دار اور میں اس کا کھویا ہوا ماموں اس کو مل گیا، تو وہیں قریب ہی اگلی ڈیوٹی ان کی ذرا سخت تھی کہ انہوں نے کہا ماما جی یہاں ایک بیچاری خاتون ہے تو وہ معذور ہیں چلنے پھرنے سے، اکیلی کی رہتی ہیں تو ان کو چیز وغیرہ سودا لانے کا کوئی بندہ موجود نہیں، تو میں نے کہا جمعے کو تو لوگ نہیں، میں ان کے پاس گیا۔ وہ بڑی اچھی خاتون تھی لیکن طبیعت کی سخت چیزیں لگے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں لا دیا کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ میری شکل پہلے غور سے اوپر سے نیچے دیکھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو تم مہربانی کرنی تو میرے اوپر آئے ہو لیکن میں تمہیں پہلے پیسے نہیں دوں، تم سودا لا دیا کرو تو حساب کر دیا کرو تو پھر میں تو میں نے کہا نہیں یہ تو میری توہین ہے، میں کیوں یعنی بے ایمانی کروں گا آپ سے، میں تو پہلے پیسے۔ تو جب میں اڑ گیا اور محبت کے ساتھ تو میری چہرے سے بھانپ لیا کہ یہ شرارت کے طور پہ ماسٹر ایسا کرے، ماسٹر کریم ان کا نام تھا۔ تو اب وہ چلے گئے جہاں
بہت پھول ہوتے ہیں اور ہم پھول ایکسپورٹ کرتے ہیں پتوں کو، تو یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ پتوں کی جیسا علاقہ خشک بیاب و گیا، کڑوا پانی، وہاں اللہ نے اتنے پھول پیدا کر دیے، اتنے کہ ہم وہ ولایت کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ میں حیران، میری عادت ہے جا کے دیکھنی اور سوچنی، تو وہ کہنے لگے ہیں تو بیچارے دیندار لوگ، کہنے لگے کہ ہم ٹیولپس جو ہیں یہ ہالینڈ بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں لا دو، گروسری کی رکھنی، تو میں لیا، تو پھر ان کا کیا آپ کی چیز رکھیں کرسی اور پینسل لے، اس نے کہا دال چینی تو اتنے کی نہیں ہوتی، تم پینا نے زیادہ لیا ہے، اور ہرا دھنیا اور سوری سوکھا دھنیا اور یہ جو بھی کچھ تھا، اس نے کہا جی میں چیزیں ساتھ لے کے آیا۔ تو وہ ہر مرتبہ جو جائزہ لیتی تھی اور اس کو جو کراس ایگزامن کرتی تھی، پہلے جو بڑا سخت، اور میں نے کئی دفعہ یہ ارادہ کیا کہ میں اس فضل کو چھوڑ، لیکن جب جمعے کی اذان ہوتی بھی اور میں دوڑتا ہوا جمعے کی طرف آتا تھا اور نماز کے بعد میرے کانوں میں یہ گونجنے لگتا تھا کہ پھر تم اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تو پھر میں رہ نہیں سکتا تھا، پھر میں حاضر ہو جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے، اللہ کا فضل تو وسیع، یعنی میری اور آپ کی سانس سے لے کر کبھی کبھی آدمی ناشکرا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں شامل ہے۔ یہ بیویاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں انکل بھائی مجھ کو میری پوتی ناراض ہو کے چابی ڈالتی ہے نا اس میں دروازے میں کھلتا ہے تو چپ جاتی ہے، کہتے بھائی ہاں یہ مجھ سے کیوں نہیں کھلتا، بڑا ہی بات کچھ نہیں کھل ہی رہا ہوتا بیچارہ، وہ کہتی کہ فوراً میں کہوں کل سن تو کٹ کھل جائے گا۔ تو میں نے کہا نہیں تم کوئی اتنی محنتیں نہیں ہیں، تم کہیں نہیں مجھے کوئی نہیں میری بس کا تو بتاؤ لوگ، میں نے کہا تھا کہ ہم نے مسجد لینی، ہم کو یہ ٹویوٹا کرولا یہ تو حضور کی لینی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تم کو سب سے قیمتی چیز جو مفت مل گئی دنیا میں، کبھی ایسا ہوا کہ قیمتی ترین شاید جو میں پہلے بھی بتا دوں، اور وہ آکسیجن ہے، کیونکہ اگر تمہیں خریدنی پڑے ہر صبح جا کے دفتر جانے سے پہلے گھر والوں کے لیے ڈبے بھروانے پڑے، جیسے گیس کے آپ بھروانے جاتے ہیں، آکسیجن قطاریں لگی ہوں تو کتنی قتل و غارت ہوئی، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا، وہ میرے بچوں کے وہ اللہ دیتے۔ پانی آپ کو اللہ دیتا ہے، میں کبھی دیکھتا ہوں پانی اللہ یہ تم نے کیسے بنایا اور کتنے ہمارے کارن جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ مشکل ہے، تو اللہ کے فضل سے بڑے نہیں۔ میں اسی لیے کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی، یہ تو بہانہ ہے جب آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، میرے اندر ایک بہت چیر بیٹھی ہے اور میں سخت دل آدمی ہوں، اور مجھ میں وہ فلیکسیبلٹی جو ہیومن بینگ انسان میں لچک ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کا سہارا لیتا ہوں کہ اس بات احمد اللہ کا فضل جو ہے وہ بڑے مختلف روپ میں پھیلا ہے۔ آپ نے تو کبھی غور نہیں کیا، جب آپ کوئی میچ دیکھنے بیٹھتے ہیں کرکٹ کا تو بڑا فضل، بڑی آپ کو ایک راحت محسوس ہو رہی ہے، ٹینشن میں آپ مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس کا ٹکا لگ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اچھا وہاں وہ جو ٹیم ہے لڑکوں کی وہاں چوکے تک تو اجازت ہے، چھکے کی نہیں، کرکٹ کتنی سخت لگائی ہوئی ہے امپائر، تو پھر کوٹیاں شروع ہو جاتی، تو اگر بال ان کے شیشوں میں جا لگے گا تو وہ جو چوکا لگاتا ہے نا لڑکا، تو یہ امپائر پاکستان کا بعد امپائر ہے جو بتا دیتا ہے دونوں ہاتھ کر یہ چھکا، ایسے نہیں کرتا کیونکہ وہ تو چوکا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کل میں نہیں، بس یہ ذہن سے پتا چلا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ چھکا تھا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا جانے میں۔ تو اللہ کی مہربانیوں کے بڑے روپ، اگر آپ تھوڑی سی، اگر ہم سارے فلیکسیبلٹی پیدا کرتے، کیڑنا توڑنے مشکل پڑتی ہے، بس نہیں آتی، دیر لگ جاتی ہے، تو پھر بہت سارے مسائل میں بڑے ہو کر سامنے آنے لگے۔ ایک بابا تھا، یہ ہمارے بس کے اوپر سے اترا
بڑا نابینا تھا، تو میں نے اسے اتارا ہاتھ سے۔ وہ جب اترا تو ایک اور صاحب اترے اور اس کے ساتھ ہی ان صاحب کا سیل فون پر آ گیا چلے، تو انہوں نے کہا ہیلو، تو نبینا صاحب نے کہا ہیلو، تو انہوں نے کہا کیسا حال ہے؟ کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔ اچھا وہ تو اپنی وہاں بات کر رہا ہے بیچارہ، یہ پورا چیز اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہیں گے کل آپ نہیں آئے جی، کہیں گے کل آپ نے یہ کب لایا؟ کہیں گے تم نے وعدہ کیا تھا؟ کہیں گے نہیں میں نے وعدہ، وہ وہاں گئے اب میں درمیان میں دکھائیں یار کیسی کیسی عجیب و غریب زندگی میں بات ہے۔ اور آپ اگر غور سے سفر کیا کریں آپ بھی تو ایسی عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہیں وہیں سے کہیں اکٹھی چیزیں، لیکن ہم نے چونکہ ایک راستہ، ایک سخت قسم کا تنگ راستہ سرنگ کا بنایا ہوا، اور ہم سارے سرنگ میں چلنے کے آدمی، کھلے راستوں کے نہیں، اس لیے یہ سارے واقعات جو ہیں اور اللہ کے فضل جو ہے، اللہ کی رحمتیں نظر نہیں آتی ورنہ ہوتی ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وجہ سے یہ باتیں سنی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو فضل کی تلاش میں زیادہ آسانیاں عطا فرمائے، اور اتنی آسانیاں عطا فرمائے کہ آپ انہیں تقسیم کر دیں، لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں اور انہیں آگے تقسیم کر سکیں۔ اللہ